बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे 2 अहम इश्यूज़ के हवाले से। इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में अपना जवाब जमा करवा दिया है। ये जवाब नहीं है बल्कि एफिडेविट है, बयान हल्फी है जो इमरान खान ने अदालत के सामने माजरत की थी। उस बयान हल्फी की बुनियाद पर अब अदालत ने ये कहा था कि हम सेटिस्फाई हैं और हम चाहते हैं कि इमरान खान ये लिख के बयान हल्फी दे दें और फिर उसके बाद अदालत इस केस को ख़त्म कर देगी। अब इमरान खान की तरफ से जो वो है वो जारी इमरान खान की तरफ से उस पर एक अहम पेशरफ्त सामने आई है कि इमरान खान ने इस सारे के सारे मामले पर अदालत से माजरत कर ली है, अपोलॉजी कर ली है। और कल से मैं देख रहा हूँ, ये कल बयान हल्फी जमा हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो मीडिया है वो बार बार दो चीज़ों को वो कहते हैं कि एक तो अनकंडीशनल अपोलॉजी नहीं की गई इमरान खान की जानिब से, और दूसरा ये कहा जा रहा है कि अनकंडीशनल अपोलॉजी के साथ साथ इमरान खान की जानिब से ये भी नहीं कहा गया कि मैं अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। अच्छा, ये जो दो अल्फाज हैं ये कोई कंडीशन नहीं है, ये आम रूटीन में लिखा जाता है तौहीन अदालत के केसेस में। जब आप माफ़ी नामा जमा करवाते हैं तो उनमें लिखा जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारे के सारे अल्फाज लिखें। उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला इमरान खान की जानिब से अदालत में जमा करवाया गया था, उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी कोई ग्राउंड नहीं है माफ़ करने की या तौहीन अदालत का केस ख़त्म करने की। वहाँ पे तो अदालत ने यहाँ तक कहा कि जो कंडक्ट ऑफ दी रिस्पोंडेंट है, अगर वो ऐसा शो होता है कि जब उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई है वो अदालतों में आ रहा है और अदालतों में पेश होके अदालत के सामने उसने सरेंडर किया है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी नीयत ठीक है और सिर्फ उसी बुनियाद पर उसके कंडक्ट को देख के ही तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म कर देनी चाहिए। अब इनको तकलीफ ये है कि ये हमेशा एक साजिश करते हैं और किसी भी समाज से पहले जो ऑनरेबल जजेस हैं ये अपनी तरफ से ये समझते हैं कि हम माइंड मेकिंग करें, हम उनको पहले ही बता दें, समाज से पहले ही बता दें कि वो तो इतना मगरूर है कि वो तो आपके सामने गैर मशरूत माफ़ी भी नहीं मांग रहा, ना वो आपको कहता है जी कि मैं आपके रहमो करम पर हूँ, आप मुझे फांसी लगा दें, कुछ कर दें। रहमो करम क्या होता है? ये अजीब सा इनकी मेंटेलिटी है। मैं देख रहा हूँ सारी रात टॉक शोज पर, जियो जंग पर, दुनिया पर और बाकी जो चैनल्स हैं वहां पर एक ही रट लगाई जा रही है, अनकंडीशनल माफ़ी नहीं मांगी, अदालत के रहमो करम पर अपने आप को नहीं छोड़ा, ये माफ़ी कबूल नहीं होगी। इन अक्ल के अंधों को मैं बता दूं कि इमरान खान ने जब अदालत के सामने अपनी स्टेटमेंट दी थी जिस पर अदालत ने सेटिस्फाई अदालत हो गई थी, उसमें भी कोई गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी थी, बल्कि इमरान खान ने जो रूटीन में बात की कि जनाब मुझे इस चीज़ का अफसोस है और अगर आपको लगता है मैंने रेड लाइन क्रॉस की है, मैं ऑनरेबल जज साहबा के पास भी जाके माजरत करने को तैयार हूँ और मैं ये समझता हूँ कि मुझे ये रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी, दौरान समात मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ है, इस वजह से बराए मेहरबानी इस मामले पर अब ख़त्म किया जाए। और अदालत ने उसको कहा कि ठीक है, इमरान खान को कहा कि आपकी जो बात है वो हम उसके हवाले से सेटिस्फाई हैं और आप इस मामले पर बिल्कुल तसल्ली रखें और एक एफिडेविट जमा करवा दें। अब वो एफिडेविट की मैं आपको कंटेंट्स ऑफ एफिडेविट पढ़ाने जा रहा हूँ। ये क्रिमिनल ओरिजिनल है 150/2020 और इमरान अहमद खान द स्टेट थ्रू एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद वर्सेस इमरान अहमद खान नियाजी। एफिडेविट ऑफ द रिस्पोंडेंट, ये एफिडेविट है रिस्पोंडेंट की तरफ से इमरान अहमद खान नियाजी और आगे पूरा एड्रेस और वल्दियत लिखी हुई है। पहला पैरा जो इस एफिडेविट का है जिसमें ये लिखा गया है कि ऑनरेबल अदालत की तरफ से जो ये मामला है इसमें ये कहना था कि अदालत इस सारे की पहले पैरे में इमरान खान की जानिब से कहा गया कि दैट द डेपोनेंट, डेपोनेंट कहते हैं हमारे यहाँ लॉ की टर्मिनोलॉजी में, जब कोई हल्फ देता है, बयान हल्फी देता है तो वो उसको कहा जाता है मन मुहल्लफ। डेपोनेंट भी इंग्लिश में डेपोनेंट कहते हैं और उर्दू में कहते हैं मन मुहल्लफ। अच्छा, ये ऐसी कार्रवाई है जो अदालतों में हर केस में जब भी आपको केस दायर करते हैं साथ अपना एफिडेविट लगाते हैं। जब आप कोई हमेशा कोई भी दरखास्त जब अदालत में दायर की जाती है उसके साथ एफिडेविट लगता है, तो ये एफिडेविट ये रूटीन का एफिडेविट है। दैट द डेपोनेंट as the chairman of Pakistan Tehreek Insaf during the last 26 years has been struggling hard for the rule of law, respect and independence of the judiciary in Pakistan, and that
unlike other political leaders, the deponent has always spoken for the rule of law in every public gathering. کہ باقی جو سیاسی لیڈرز ہیں ان کی بجائے عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جو 26 سال سے رول آف لاء کی جنگ لڑ رہا ہے، عدلیہ کی آزادی کی بات کر رہا ہے، اور ہر گیدرنگ میں عمران خان رول آف لاء کی بات کرتا ہے، ہر گیدرنگ میں عمران خان جو عدلیہ کی آزادی ہے اس کی بات کرتا ہے۔ عمران خان صرف اور صرف عدلیہ کی آزادی اور رول آف لاء چاہتا ہے، اور یہ 26 سال سے عمران خان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ عدالت کے سامنے رکھا کہ عمران خان کی آپ 26 سالہ زندگی کو دیکھ لیں، عمران خان نے صرف رول آف لاء اور جو عدلیہ ہے اس کی آزادی کی بات کی ہے۔ That the deponent realized during these proceedings کہ مجھے احساس ہوا ہے دوران سماعت before this honorable court that the deponent might have crossed a red line۔ بڑے خوبصورت ورڈ ہے حامد خان صاحب کے۔ حامد خان صاحب کو اس وجہ سے ہی میں اس وجہ سے ان کی جو لیگل، ان کے جو سیاسی نقطہ نظر ہے لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کو مانیں یا اس کو تسلیم کریں، میں صرف لیگل کی بات کر رہا ہوں کہ قانون پر جو گرپ حاصل ہے حامد خان صاحب کو وہ بہت کم لوگ ہیں پاکستان میں۔ اور اب یہاں پہ ریڈ لائن کراس کرنے کا نہیں لکھا کہ میں نے ہاں جی میں نے ریڈ لائن کراس کی ہے، نہیں، لکھا گیا ہے کہ that the deponent might have، کہ جو مجھے تاثر ملا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ریڈ لائن کراس ہوئی ہو۔ یہ نہیں مانا کہ ریڈ لائن کراس ہوئی ہے، بلکہ یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان پروسیڈنگز کے جو سماعت کے دوران مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ ڈیپوننٹ نے کہیں کوئی ریڈ لائن کراس کی ہو سکتا ہے۔ اور آگے کہا while making public speech on 20 اگست 2022، جب وہ ایک عوامی خطاب کر رہے تھے 20 اگست 2022 کو، the deponent never intended to threaten the honorable judge of the district court and that there was no intention behind the statement to take any action other than a legal action۔ انہوں نے کہا کہ جو میں نے 20 اگست کو تقریر کی ہے میرا مقصد اس میں جج صاحبہ کو دھمکی دینا نہیں تھا، ڈرانا، خوف زدہ کرنا نہیں تھا، اور میں جس ایکشن کی بات کر رہا تھا وہ بھی لیگل ایکشن کے علاوہ اور کوئی ایکشن نہیں تھا۔ مطلب عمران خان کو یہ لگتا ہے کہ میں نے ریڈ لائن کراس نہیں کی، لیکن چونکہ عدالت کہہ رہی ہے تو ہو سکتا ہے میں نے کی ہو عدالت کی نظروں میں۔ دوسری بات عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں نے جج صاحبہ کو خوف زدہ نہیں کیا، جو پہلے دن کی سٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے جج صاحبہ کو خوف زدہ نہیں کیا، میں نے جج صاحبہ کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی، میں تو جوڈیشری کی بہت عزت کرتا ہوں، اور میں نے جو ایکشن کی بات کی تھی آج تک عمران خان لیگل ایکشن پر جو پہلے دن بات کی تھی جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی، عمران خان آج بھی اس لیگل ایکشن پر قائم ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جس ایکشن کی بات کی تھی وہ ایکشن یہ نہیں تھا کہ میں کوئی اپنے ہاتھ سے کوئی کام کروں گا، بلکہ وہ لیگل ایکشن کے علاوہ اور کوئی ایکشن لینے کی انٹینشن نہیں تھی اور نہ دھمکی دینے کی انٹینشن تھی عدالت کو، یہ عمران خان کا کہنا تھا۔ اس کے بعد پیرا نمبر 3 ہے جو عمران خان کی جانب سے جواب دیا گیا ہے that the deponent wants to assure the honorable court that the deponent is willing to explain and clarify before this honorable court or of the judge district court that neither he nor his party sought any action against the honorable judge, and the deponent is willing to apologize to the honorable judge if she got an impression that the deponent had crossed a line، کہ میں اپولوجی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر مجھے عدالت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ میں جاؤں اور آنریبل جج صاحبہ سے معذرت کروں۔ اچھا، خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ لکھا نہیں ہے کہ میں گیا تھا جج صاحبہ کے پاس، اس کی ایک ریزن ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ چونکہ جو بات عدالت نے نہیں کی وہ ہے بونا فائڈلی۔ بونا فائڈلی آپ اپنی نیک نیتی ججز کے سامنے شو کرتے ہیں، ایسی چیزیں کبھی بھی آپ اپنے لکھی ہوئی بات میں نہیں، اپنی لکھی ہوئی بات کو جتنا مختصر کریں گے، جتنا اس کو ٹو دا پوائنٹ رکھیں گے، اتنا آپ کے لیے فیوچر میں مسائل کم ہوں گے۔ اگر آپ یہ کہانیاں اپنی لکھی ہوئی بات میں جو ہے وہ درج کر دیں گے پھر چیزیں آپ کے لیے مشکل ہو جائیں گی۔ عمران خان نے کہا کہ اگر عدالت کو یہ لگتا ہے کہ میں نے ریڈ لائن کراس کی ہے تو انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایکسپلین کرنے کو تیار ہوں اور کلیریفائی کرنے کو بھی تیار ہوں اپنی سٹیٹمنٹ کو۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ لگتا ہے کہ میں نے کوئی ریڈ لائن کراس کی ہے تو میں جج صاحبہ کے پاس معذرت، اپالوجی ورڈ ہے، willing to apologize to the honorable judge،
کہ جب اپولوجی کی جا رہی ہے تو اور کیا معذرت ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ عمران خان نے غیر مشروط، بھائی آپ اپولوجی کی جگہ انکنڈیشنل اپولوجی، تو انکنڈیشنل کون سی اپولوجی ہوتی ہے؟ عمران خان نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا، وہ پہلے بھی جج زیبا چودھری کے پاس گئے، وہاں جا کے انہوں نے اپنی جو بونا فائڈلی شو کی ہے، وہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر مجھے کہتے ہیں میں جج صاحبہ کے پاس دوبارہ چلا جاتا ہوں، میں ان کے سامنے معذرت کرنے کو تیار ہوں۔ اب جو مخالفین ہیں ان کو یہ تکلیف ہے کہ نہ انکنڈیشنل اپولوجی کی گئی ہے، نہ ہی سرنڈر کیا گیا ہے عدالت کی مرضی پر کہ عدالت کے رحم و کرم پر اپنے آپ کو چھوڑ دیں، یہ بھی نہیں کیا گیا۔ یہ آپ کو وہ پیٹ میں مروڑ ہے جو ہمیشہ رہے گا، جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ پھر پیرا نمبر 4 میں کہا گیا that the deponent wants to assure this honorable court that he would never do anything in future that would hurt the dignity of the court and the judiciary, especially the lower judiciary، کہ کبھی ایسا کوئی معاملہ نہیں آئے گا کہ میں عدالت کی جو عظمت ہے اور اسپیشلی جو لوور کورٹ ہے اس کی عظمت کو کوئی نقصان پہنچاؤں یا اس کے حوالے سے کوئی بات کروں، فیوچر میں احتیاط کروں گا۔ that the deponent is willing to take any further steps that the honorable court deems necessary and appropriate for the satisfaction of this honorable court, that he never intended to interfere with the process of the court or impugn the dignity or independence of the judiciary، کہ میں تیار ہوں جو عدالت مجھے حکم کرے گی، جو بھی عدالت کہتی ہے کہ ہماری سیٹسفیکشن کے لیے یہ کریں، میں وہ بھی کرنے کو تیار ہوں، اور میں ہمیشہ جو عدلیہ کی آزادی ہے اور جو نظام انصاف ہے اس میں کبھی رکاوٹ بننے کی کوشش نہیں کروں گا۔ that whatever is stated above is substantially the statement made by the deponent before this honorable court on the last date of hearing 22 September 2022, and that he stands by and reiterate the said statement and once again assure this honorable court that he would always abide by the referred statement in letter and spirit، کہ میں نے جناب جو 22 ستمبر کو دی تھی وہ اس کا لکھنا اس وجہ سے ضروری تھا کہ 22 ستمبر کو دی گئی جو سٹیٹمنٹ ہے، عمران خان نے کہا میں آج بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوں، کہ اس دن سیٹسفائی ہو گئے تھے ججز ان الفاظ سے، تو دوبارہ کہہ دیا کہ جو اس دن میں نے سٹیٹمنٹ دی تھی میں آج اس کو تسلیم کرتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اور میں انشاءاللہ ہمیشہ جو ججز ہیں ان کی جو ڈگنیٹی ہے یا انڈیپینڈنس ہے اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا، اور میں کبھی اس میں خلل نہیں ڈالوں گا۔ یہ عمران خان کی جانب سے بیان حلفی جمع کروایا گیا ہے، اس بیان حلفی کی بنیاد پر یہ کیس ختم ہو جائے گا، اور جن کو یہ تکلیف ہے کہ غیر مشروط معافی نہیں مانگی اور اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا، اس وجہ سے عدالت اس سے مطمئن نہیں ہوگی اور اس بیان حلفی پر کیس ختم نہیں ہوگا، ان کو میں پیشگی اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ یہ کیس ختم ہو جائے گا، اس ایفیڈیوٹ کو تسلیم کر لیا جائے گا اور اس کی بنیاد پر کیس ختم ہو جائے گا۔ اور جہاں تک میرا نالج ہے یا ایکسپیرینس ہے عدالتوں کا، عدالت کبھی نہیں کہے گی کہ آپ جج زیبا چودھری کے پاس جا کے معذرت کریں، بس یہی معاملہ ختم ہو جائے گا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔